موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته وناشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه لا ريب صلوات والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسب عبادت و حسب عادت نبی علیہ السلام کی شہزادی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے القاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ایک ایک لفظ کی شرح اگر کر دی جائے سمندر ہے۔ التی ہی ام السبتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی وستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والبتول العذراء والحرۃ بیضاء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ میں نے ابھی چند شہزادی کے القاب ان کی تلاوت کی ہے۔ اب شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا۔ اس کے معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی۔ تو جب میں شہزادی کے اسم کی تلاوت کروں گا ہم سب احتراماً اجلالً کھڑے ہوں گے شہزادی کے لیے، اور درود پڑھتے پڑھتے یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو گلدستے کے پیچھے جو ہیں کڑیاں پڑے ہیں، وہ سب آگے آئیں گے اور اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں۔ والفاتحہ۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ سر کیوں بنایا؟ دیکھیے اگر کسی جگہ پہ کوئی لاش سر بریدہ ہو، سر کٹا ہوا ہو، اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس کی پہچان، اگر سر پڑا ہو دھڑ نہ ہو، بولو نہیں پہچانو گے؟ اب سمجھ آئیے حکیم کا فعل حکمت سے خالی کیسے ہے۔ نبی جو کہہ رہا ہے یا علی تو میرے بدن پہ سر ہے، کہنا کیا چاہتا ہے نبی؟ کہنا یہ چاہتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے وہ مرتضیٰ کو دیکھے۔ حیدری توجہ ہے۔ یہاں ایک جملہ حکیم کا فعل ہے، حکیم کا قول ہے۔ ایک اور تعویل عرض کرتا ہوں۔ آج 1400 سال ہو گیا تجھے یہ پتہ نہیں چلا علی رضی اللہ ہے یا صلی اللہ ہے۔ تم نے قرآن پڑھا ہو تو تجھے پتہ ہونا، تم نے فرمان مصطفیٰ پڑھا ہو تو پتہ ہونا کہ رضی اللہ اور ہوتے ہیں، صلی اللہ اور ہوتے ہیں۔ رضی اللہ جن پہ صدقہ حلال ہے، صلی اللہ پہ صدقہ حرام ہے۔ اب ہمارا نبی صلی اللہ ہے یا رضی اللہ ہے؟ سارے بولو، سارا صلی اللہ ہے یا تھوڑا تھوڑا؟ جس کا سارا صلی اللہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی فرما رہا ہے یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ ہے نا، ہمارے نبی کے پاؤں صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کے ٹخنے صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کی پنڈلیاں صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کے گھٹنے صلی اللہ ہیں، ہمارے نبی کا بدن صلی اللہ ہے، ہمارے نبی کا سینہ صلی اللہ ہے، ہمارے نبی کے ہاتھ صلی اللہ ہیں۔ نبی فرما رہا ہے یا علی انت منی بمنزلۃ راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے لے کر یہاں تک صلی اللہ ہو اور اوپر رضی اللہ ہو؟ توجہ ہے؟ زندہ باد۔
بے شمار. وہ باپ تو دیکھیں شکشا جی، وہ باپ تو پتہ چلے جس کی یہ زینت ہے. ایک حدیث سن لو پھر باپ کا تعارف کراتا ہوں. 3 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اور علمی گہوارے کے سنٹر میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں. لہٰذا یہاں پہ شعر و شاعری تو نہیں چلے گی نہ میرے خطابت کے جملے چلیں گے. اگر میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا تو یہ بھائی وہاں پہ کہہ کے تقوی تم نے کیا کہہ دیا. نہیں، بات ایسی کرو کہ جس پہ انگلی نہ اٹھے. مانتا ہے تو نہ مانے، مانتا ہے نہیں مانتا ہے. حضرت نوح نے 900 سال تبلیغ کی، ماننے والے کتنے تھے؟ 82. میں یہاں منانے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ایک حدیث سن لیں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام، حضرت امام صادق فرماتے ہیں کالا کالا جدی رسول اللہ، میرے نانے رسول اللہ نے کہا. میری طرف دیکھے ذرا، میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں. اگر 100 مجلس ولایت کی پڑھی جائے نا اور ان کو جوس کی مشین میں ڈالیں، اس سے ایک ولایت کا پیالہ نکلے گا نا. وہ پیالہ آج میں تیسری گفتگو میں پیش کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کالا یا علی مرتن واحدہ، کہ جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، کتنی مرتبہ؟ سارے بولو گے تو کیڑوں سے زبان بچ جائے گی. جو منہ بند رکھو گے تو انشاءاللہ پھر کیڑے ہی پڑیں گے. تو جو ہے نا، پیغمبر فرماتے ہیں من کالا یا علی مرتن واحدہ، جب آدمی ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، نبی فرماتے ہیں فثوابہ کا ثواب ہے. پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے یا علی کہنے کا؟ جب تک کسی چیز کی قیمت کا پتہ نہ ہو اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمیں یہ کسی بتایا ہی نہیں ہے کہ یا علی کہنے سے اس کی قیمت کیا ہے. قیمت دو گے؟ بولو پیچھے والو، قیمت دو گے؟ اگر دو گے تو میں نبی کا فرمان سناتا ہوں. قیمت یہ ہے کہ آپ جب بھی بولا کہ آپ ذکر یا علی کا لفظ کہیں گے، یہ حدیث ذہن میں رکھنا، یہ اس کی قیمت ہے. میں نے آپ سے ٹکے نہیں لینے. توجہ ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں پتہ ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ، میں محمد عربی یہ قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 16,000 مرتبہ پڑھوں. 16,000 مرتبہ. کسی قاری کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو سلطان نبیوں کے سلطان نبی کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی کا مصداق نبی کہہ رہا ہے کہ میں اگر 16 مرتبہ اس قرآن کی تلاوت کروں اس کے ثواب کو اکٹھا کر لو. میرے بھائی علی کا موالی جب دل سے ایک مرتبہ کہے گا نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن فرشتے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے. توجہ ہے؟ کتنا ثواب ہے بولو؟ کس کا پڑھا ہوا؟ تقوی کا؟ کسی مولوی کا؟ بولو. کسی مفتی کا؟ نہیں، مصطفیٰ کا. تو اس کو دل سے کہے گا کتنا؟ یا علی. کیا کہے گا؟ دل سے کہے گا، 2 نمبری سے نہیں. میں ابھی میں دیکھتا ہوں دل سے یا علی کہوں گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ سوال ایک مرتبہ کہنے سے. جب بھی کوئی کہے نا نعرہ حیدری فوراً کہو یا علی، دل سے کہو اور ثواب لے لو. تعارف کراتا ہوں، ایک تو ثواب مل جائے گا، دوسرا وہ علی کون ہے جس کی یہ بیٹی زینت ہے. ایک ایک لفظ میں سمندر ہے. آپ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ثواب لے سکتے ہیں، لیکن میں تو لوں گا. اور اس ذکر کے صدقے جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت، جو ایک مخصوص مولا جو ہے وہ سردار صاحب کے بیٹے کو جو بھی، یہی تو دارالحکمہ ہے.
اگر یہاں سے شفا نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ تو ان کے بیٹے کو جو بھی تکلیف ہے مولا اسے اس ذکر کے صدقے شفا فرمائے۔ توجہ فرمانا، ایک ایک لفظ میں ایک مرتبہ کہوں گا نا، یا علی 16,000 ادھر۔ اگر آپ لکھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، شام نہیں لکھانا چاہتے تو سنتے رہے۔ اول و آخر علی، ہے کیا کہا میں نے؟ اول بھی علی، آخر بھی علی، اول بھی علی، آخر بھی۔ اگر اسی پہ پڑھنا پڑ جائے تو کم از کم ایک جو در زہرا کی بیٹی جو ثانیہ زہرا کے دروازے کا جو ادنا سا طالب علم، ایک اشرہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، علی اول کیسے ہے، علی آخر کیسے ہے؟ اول و آخر علی، آیت اللہ العظمی علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت المخزونۃ علی، امانت المحفوظۃ علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، اسد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، العنز البدین علی۔ یہ جو علی ہے، اس علی کی زینت کو زینب الکبریٰ کہتے ہیں۔ جو ہے اللہ نے ایسے نام رکھ دیا، تو جو ہے نا یہ نام جو اللہ نے رکھا تو کیوں رکھا؟ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حدت علی، تجلی نور اللہ علی، اللہ کے نور کی تجلی علی۔ اسی پہ ایک وجہ سے آدمی پڑھ سکتا ہے تجلی کیسے ہے؟ تجلی نور اللہ علی، تکمیل الدین علی، تمام و نعمہ علی، ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ الشجرۃ طیبہ علی، شکل المصطفیٰ علی، مصطفیٰ کا بوجھ علی، مصطفیٰ کا وزن علی۔ تو جو فرمانا، یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو چاہیے اس کی سند، یہ پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا، کہے پتری کیا کہہ دیا اس نے، یہ میرا جملہ نہیں ہے۔ لوگوں کے جملے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اور رسول کے جن کے پاس جملے نہ وہ اپنے جملے کہتے ہیں، جنہیں اللہ اور رسول کے جملوں کی بارش ہو جس پہ اسے کیا ضرورت ہے اپنا جملہ کہنے۔ مصطفیٰ کا بوجھ، ابھی توجہ فرمائے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہاڑ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ مصطفیٰ کا وزن بولو، مصطفیٰ کا بوجھ بولو نا، 16,000 مرتبہ ادھر بھی لکھا جائے گا، میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی کوشش کرو ثواب لینے کی، لینے کے لیے آئے ہو یا دینے کے لیے آئے ہو؟ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ کے مدثر علوی نے لکھا ہے، علل الشرائع میں سید شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا ہے۔ یہ عربی کی کتاب ہے، وہ فارسی کی کتاب ہے، دونوں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو جو ہے علل الشرائع سے دیکھنا تو میں حاضر ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ اگر مدارج النبوت دیکھیے تو وہ کسی مکتب سے جا کر پکڑ کر، جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے، اب دیکھیے نبی علیہ السلام کا ظاہراً کتنا قد تھا؟ زیادہ تو 6 فٹ ہوگا، بولو نا۔ تو علی علیہ السلام کو کہتے ہیں قد چھوٹا تھا، یہی کہتے ہیں کہ 5.5 تو ہوگا نا، 6 اور 5.5 کتنا بنتا ہے؟ بولو بولو، میں جب بولیں گی میں نہیں آگے چلوں گا۔ 11.5 ہے، ظاہراً تو 11.5 ہے نا، رضی اللہ کو تو 11.5 نظر آ رہے تھے نا۔ رضی اللہ کو تو 11.5 نظر آ رہے تھے نا، تو جو 11.5 تھے تو پھر نبی کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے علی خود را چگونا بیابی، علی گوشت و نامی بینے میں کہجب مکشوف شدہ، گویا کہ سر من بھی ساکے عرش رسید، وہ بہر چے دستراز می کنو بدستمان بھی آئے۔ تو پیغمبر پوچھیں، اے علی کہاں پہنچے ہو؟ رضی اللہ کو تو 11.5 نظر آ رہے تھے نا، اب صلی اللہ سے پوچھ رہا ہے۔
اور ہمیں سنانے کے لیے وہ جانتا تھا کہاں پہنچا ہے، لیکن نہ پوچھا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اے علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گوشت نامی بینب کے حج میں مقصور شدہ علی عرض کرتے ہیں کہ کائنات کے پورے پردے میرے علی کی آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید، سر میرا عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ بہر سے دستراز می کنم بدست من بھی آیت، میں علی اللہ کی کونین میں جدر ہاتھ بلند کرتا ہوں، یہ اللہ کی کونین علی کی مٹھیوں میں ہے۔ توجہ ہے؟ نبی کے قدم کہاں پہ تھے؟ بولو بولو نا یار، نبی کے قدم، علی کا سر، بولو، مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی، جیسے میرے خیال ہے میں قبرستان میں بیٹھا ہوں، اونچا بولو نا، میں سنوں، میں اونچا ذرا سنتا ہوں۔ میں مصطفیٰ کے قدم ہے جی، مرتضیٰ کا سر عرش ملہ پہ، رضی اللہ کو 11:30 نظر آ رہا تھا، صلی اللہ کو عرش ملہ تک نظر آ رہا تھا، یہ فرق ہے رضی اللہ اور صلی اللہ میں۔ توجہ ہے؟ تو 1400 سال کے بعد کہتا ہے کہ رضی اللہ کون ہے تو صلی اللہ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کی کاندھوں پہ وہ سواری دیکھ لو۔ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا، دونوں بھائی اکٹھے ہوئے، توجہ ہے نا، مصطفیٰ کے قدم زمین پہ، مرتضیٰ کا سر عرش ملہ پہ، تو قرآن میں دونوں بھائیوں کا مشترکہ ایک قصیدے کا ایک بند کہہ دیا، سنا دوں؟ سورہ ابراہیم میں یہ بند ہے جو ہے نا، علی کی جو ہے نا مدح کا بند سورہ ابراہیم میں آپ دیکھ لگیں، تو جب دو دیکھا کہا علم تارا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ہائے 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 طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا سوا، علم تارا کیفا، تو نے وہ نہیں دیکھا ہے اس شجرے، تو نے علم تارا کیفا کہ تو نے دیکھا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کو نہیں دیکھا ہے، جو ایک شجرے کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں، یا تو کوئی ایسا درخت لاؤ کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں، تنے آسمان میں ہوں، جب تک نہیں ملتا پھر قرآن سے میں درخت پیش کر رہا ہوں کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، مصطفیٰ کے قدم زمین پہ ہیں، علی کا سر عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ مسلمانوں، اگر مرتضیٰ کو مصطفیٰ سے جدا کرو گے تو کلمہ طیبہ نہیں ہوگا، آدھا ملے گا۔ توجہ ہے؟ یہ وہ شہزادی ہے جو باپ کی، بولو یار، باپ کی، دیکھیے انسان کا تعارف یا تو اس کی سیرت سے ہوتا ہے یا اس کی صورت سے، جی سمجھ آئی میری بات کی؟ مگر آپ نے کسی نے دیکھا ہے آپ میں سے قائد اعظم محمد علی جناح رضوان اللہ علیہ؟ ہم نے صورت تو نہیں دیکھی، سیرت ہمیں پتہ ہے کہ بانی پاکستان، بانی پاکستان ہے رضوان اللہ علیہ ہے، یا تو سیرت سے ہوگی یا بولو سارے، لیکن یہ تجربے میں ہے، ایکسپیرینس میں ہے کہ سیرت صورت سے افضل ہے۔ سر نہیں ہلانا، یاد ہے تو کسی معصوم نے سر ہلانے کا نہیں کہا ہے۔ ناجہ بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما عظمر احد شان الا ظہر فی فلذات لسانہ و صفات وجہہ، ہمارے مومن کے اندر جتنی ہماری محبت ہوتی ہے اس کا اظہار یا اس کی نوک کی زبان کی نوک سے ہوتی ہے یا چہروں سے ہوتا ہے، سر ہلانے سے نہیں ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ یا سیرت سے یا صورت سے۔ دیکھیں ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، بڑا رنگ سفید ہے، آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، گردن بہت خوبصورت ہے، لیکن شراب پیتا ہے، چرس پیتا ہے، شرفاء اچھا نہیں کہیں گے، بولو کہیں گے؟ تو پھر معلوم ہوا کہ سیرت صورت سے، بولو بھائی پیچھے والے بولو، یہ تو نہیں، پیچھے تو گونگے، دائیں سامنے والے تو گونگے نظر آ رہے ہیں، پیچھے والے تو بولو
سیرت صورت سے افضل ہے نا. نبی کے ایک صحابی تھا جس کا رنگ میری صبا سے زیادہ کالا تھا. اس کی زبان میں لفظ محمد کو روکنے کے لیے سلاخیں ڈالی گئی تھی. وہ مسکین اشہد ان نہیں کہہ سکتا. وہ کیا کہتا تھا؟ اشہد ان. تو لوگوں نے اعتراض کیا جی یہ اذان صحیح نہیں دیتا. جس کا نام بلال تھا. آپ تو سمجھ آ گئی ہے نا. توجہ ہے. جس کا نام ہے جب تک اس نے اذان نہیں دی. یہاں میں اگر خطابت کے جملے کہوں تو یہاں ہی میں کھڑا رہوں، لیکن میں خطابت نہیں کر رہا آپ کے سامنے کیونکہ میں خطیب نہیں ہوں. میں تو ڈاکیہ ہوں آل محمد کا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں تو آل محمد کا ڈاکیہ ہوں، اس لیے میں خطابت یا جہاں بھی میں کھڑا ہو سکتا ہوں. جب تک اس نے آذان نہیں دی سپیدیے صبح نمودار نہیں ہوئی. یہ ذہن میں بات آ گئی کہ سیرت صورت سے سارے بولو، کچھ نہیں بول رہے. سیرت صورت سے پیغمبر فرماتے یا علی انت زین الرحمن، علی تو الرحمن کی زینت. یہ بھی ذہن میں آ گیا. اور سیدہ ثانیہ زہرا باپ کی زینت. یہ تین چیزیں ذہن میں رکھے. اب حدیث پڑھ رہا ہوں. بہت سی کتابوں میں حدیث ہے. اس وقت میرے پاس مفید کی عمالی ہے، اس میں یہ بھی ہے. باقی بہت کتابوں میں، انہی کتابوں میں بھی ہے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبی میں. صحابہ مصطفیٰ بھی بیٹھے. تو نبی نے گزشتہ انبیاء کی سیرت پڑھنی شروع کی. کسی کا تقوی بتایا، کسی کا زہد بتایا، کسی کا خدا سے ڈرنا بتایا، کسی کی پرہیزگاری بتائی، ملائکہ کی جلالت، کسی کی جلالت دکھائی، کسی کی عظمت بتائی. اب جو اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے خواہش کی کاش ہم ان انبیاء کو بھی دیکھ سکتے. خواہشہ کاش ہم جو ہے جبریل کی جلالت کو دیکھ سکتے. انہوں نے خواہش کی. تو نبی نے وہاں پہ ایک حدیث نبی نے کہا کہ میں یہاں یہ تمام کر دیتا ہوں. بھائی سنو، توجہ ہے نا؟ ہے بیٹا سمجھ آ رہی ہے کہ میں یہاں ہی اعتماد کر دوں. تو نبی نے ایک حدیث فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم کہ اس پورا جتشر جو میں پڑھ رہا ہوں نا، اس پورے عشرے کا یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل جو میرے پاس گداگری ہے وہ یہ حدیث ہے جو آج میں آپ کو ڈیلیور کر رہا ہوں. جب یہ کہا پیغمبر فرماتے ہیں من ارادہ ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ والى میکال فی رتبتہ والى جبریل فی جلالتہ والى آدم فی سلمہ والى نوح فی خشیتہ والى ابراہیم فی خلتہ والى یعقوب فی حزنہ والى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی مناجاتہ والى عیسیٰ فی سنتہ والى یونس فی ورہ والى محمد فی خلقہ صلوات. سیرت صورت سے ذہن میں ہے علی رحمان کی بولو اور سیدہ باپ کی. اب ترجمہ کر رہا ہوں. جب لوگوں نے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی تو نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے چاہتا ہے من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی ہیبتہ، جو تم میں سے اسرافیل کی سیرت اس کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے، میکائیل کی سیرت اس کا رتبہ دیکھنا چاہتا ہے، جبرائیل کی سیرت اس کی جلالت دیکھنا چاہتا ہے، آدم کی سیرت اس کی سلامتی ایمان دیکھنا چاہتا ہے، نوح کی سیرت اس کا خدا سے ڈرنا دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کی سیرت اس کی خلت دیکھنا چاہتا ہے، یعقوب کا حسن و ملال دیکھنا چاہتا ہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کی مناجات الہی دیکھنا چاہتا ہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا چاہتا ہے، یونس کی پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے، میرے محمد کا خلق دیکھنا چاہتا ہے. جب یہاں پہ پہنچے تو خرامہ مولا امیر المومنین مسجد نبی کی طرف بڑھے. جب مسجد نبی داخل ہوئے تو فوراً پیغمبر نے کہا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
توجہ ہے؟ ہائے 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 ہائے، سیرت افضل ہے یہ صورت؟ میری طرف دیکھو کیا کہہ رہا ہوں، تو اس پہ ٹچ نہیں لے رہا، تو اس کی روحانیت نہیں لے رہا، تو ہے وہ 2020 سننے والا، تو ہے جو ہے نا ممبر کو ممبر نہیں سمجھتے، جو ممبر کو وہ کیا نام ہے وہ فن سمجھتے ہیں، اس لیے تیرے ذہن پہ یہ حقیقت بڑی مشکل ہے اگر جو پیسٹ ہوگی۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ جو حضرت ابراہیم کیا کہا کہ جو جبرائیل کی جلالت دیکھنا چاہتا ہے، سیرت صورت نہیں، اسرافیل کی حیبت دیکھنا چاہے، میکائیل کا رتبہ دیکھنا چاہے، آدم کی سلام کی ایمان دیکھنا چاہے، نوح کا خدا سے ڈرنا دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، کیسے موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے تھے یہ دیکھنا چاہے، عیسیٰ کی سنت دیکھنا، کیسے یونس مچھلی کی پیٹ میں کہتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو نبی نے کہا کہ وہ دیکھنا چاہیے جو یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جو 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، جبرائیل سے لے کر فطرس تک جو تمام ملائکہ کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي، وہ علی کی صورت دیکھے۔ بولو علی کی کیا دیکھے؟ صورت، سیرت۔ آؤ پھر زینب الکبریٰ کے مفہوم بتاؤ، یعنی آدم سے لے کر مصطفیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت، ہائے 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 ہائے، علی کی صورت، جبرائیل سے لے کر فطرس تک تمام ملائکہ کی سیرت علی کی ہے، جس کی صورت میں 1.25 لاکھ نبیوں کی سیرت چھپی ہوئی ہو، جس کی صورت میں آدم سے لے کر جناب جبرائیل سے لے کر فطرس تک تمام ملائکہ کی سیرت چھپی ہوئی ہو، اس صورت کی زینت زینب الکبریٰ۔ توجہ ہے؟ یہ تو صورت کا عالم ہے، ہائے 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 ہائے، سیرت تو صورت سے، بولو نا، یہ تو صورت کا عالم ہے، جس کی صورت کا یہ عالم، اس کی سیرت ملا کیا بیان کرے گا؟ جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی علی پہ بھونکتا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے کہ تو علی پہ بحث کرتا ہے؟ جس علی پہ بحث ہو سکے وہ تو علی ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ علی کا ایک جملہ سناؤں؟ جبرائیل سے نبی نے پوچھا، یہ علل والشرائع میں حدیث موجود ہے، اردو میں بھی چھپ گئی ہے۔ جبرائیل سے نبی نے پوچھا کہ وہی کہاں سے لاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جنت کی گھنٹی ایک ہے نا، ایک گھنٹی ہے ایک ہے، تو وہاں ایک گھنٹی بجتی ہے، وہاں پہ میں جا کر کان لگاتا ہوں اور جو مجھے پیغام ملتا ہے وہ گھنٹی کیا ہے؟ آگے نہیں جاتا، بس آج اتنی پہ ان حلقۃ باب الجنت، جنت کے دروازے پہ ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، جس کی تھالی جو ہے وہ یاقوت کی اور سونے کی پلیٹ کی ہے، اس کے اوپر یاقوتی کنڈا ہے۔ علل والشرائع میں یہ موجود ہے حدیث میں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سونے کی پلیٹ ہے نا، اس کے اوپر وہ یاقوتی کنڈا ہے، تو جب وہی کا وقت ہوتا ہے تو وہ بجتا ہے، قالت وزنت، جب بجتا ہے نا وہ جو کنڈا جو ہے یاقوتی جب لگتا ہے پلیٹ پہ تو آواز آتی ہے، قالت یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ اور بابا جس کے نام کی جنت کی گھنٹیاں بجتی ہوں،
وہ تجھے کیسے نظر آئے گا؟ اور علی کو دیکھنا ہے تو میں مصطفیٰ کے کلام سے بتاتا ہوں مقام کون سا۔ علی یہاں بیٹھے نظر نہیں آئے گا، علی مسجد میں بیٹھے نظر نہیں آئے گا۔ اب مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہاں نظر آئے گا؟ تو مصطفیٰ فرمایا ما عرف اللہ الا انا و علی، اللہ کو کوئی نہیں جانتا ما سوائے میرے اور علی کے۔ وما عرفنی، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، الا اللہ و علی، ما سوائے اللہ اور علی کے۔ وما عرف علی، علی کو بھی کوئی نہیں جانتا، الا اللہ و انا، یا علی کو اللہ جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ علی کو جاننے کے لیے مصطفیٰ نے کہا دو مقام ہے، تیسرا نہیں ہے، ایک مقام خدا ہے، ایک مقام مصطفیٰ ہے، ایک مقام خدا ہے، ایک مقام مصطفیٰ ہے۔ اگر علی کو دیکھنا ہو تو ان دو مقاموں پہ بیٹھو گے تو علی نظر آئے گا، نہیں تو علی نظر نہیں آئے گا۔ تو بس حضور چونکہ یہاں ہی کیونکہ وقت کا بھی سسٹم ہے، میں نے تقریباً 9 بج گئے ہیں، 10 بج گئے ہیں، تو آپ کا ایک سسٹم ہے، نہیں تو ابھی تو میں نے جو میزان قائم کرنے تھے اگر ممکن ہے کل شام کے میزان تو آپ دو جملے مصائب کو سن لیجیے۔ راج کے پہاڑ 11 بجے ختم بھی تھی نا، ہاں 11 بجے ختم بھی تھی نا، میں اگا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں من تذکر مصابنا فبکا و ابکا لم تبکینہ یوم تبکی العیون، کہ جو ہمارے مصائب پہ آنکھ روتی ہے یوم القیامہ قیامت کے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی جو حسین کو رونے والے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کوفہ میں ظاہراً خلافت میں بیٹھے ہیں، ظاہری خلافت میں سرکار گھر میں تشریف فرما ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دہری پسیج رہی ہے۔ حسنین دونوں بھائی بابے کے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بابا زارو قطار رو رہا ہے۔ دونوں بھائی قدموں پہ سر رکھ کر کہتے بابا مدینہ یاد آ رہا ہے، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں انا و انتما فی الکوفہ، میں اور تم کوفہ میں ہیں، و بناتی فی المدینہ، میری بیٹیاں مدینے میں ہیں۔ میرے علی کا جی چاہ رہا ہے کہ میری زندگی میں میری بیٹیوں کو کوفہ دکھا دو۔ جسے رونا نہیں آتا ہائے کر دینا۔ میرے پاس کتاب موجود ہے کہ عراق کے ایک بہت بڑی ہستی سے پوچھا گیا کہ کیا حل العائمت و یا ضرون افرہا شیعہ تہم و آزانہم، کہ کیا معصوم مجالس میں آتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نام آتے ہیں۔ حال یمکن رویا تو ہم کیا ان کی دیدار ہونا ممکن ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ممکن ہے۔ وہ کہتا ہے اذا ذهب الحجاب والحاجز التي هي اسام تفصل بیننا و بینہم، ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ ان کے ہمارے اور معصوم کے درمیان پردہ بن جاتے ہیں، غیبت کا پردہ، چوری کا پردہ، فحشی کا پردہ اور پردے۔ اذا تحصل المکاشفۃ فلیمکن رؤیتہم، اگر جس کی گناہ کی یہ پردے نہ ہوں اس کی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ عالمین کا رسول کہاں بیٹھا ہے، امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے، امام حسین کہاں بیٹھے ہیں، چوتھا امام دروازے پہ بیٹھا ہے، آنکھوں سے خون رو رہا ہے۔ یہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جب وہ پانی جس نے اہتمام کیا ہے جب وہ دروازے سے گزریں گے نا جناب سردار جو ہے نا وہ سردار صاحب سجاد صاحب، تو میرا چوتھا امام کہے گا سردار صاحب مولا آپ کی سرداریاں قائم رکھے، میں تیرا مشکور ہوں۔ اور جتنے غیر سید آئے ہوئے ہوتے ہیں
رب محمد کی قسم ایک ایک کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں تیرا مشکور ہوں۔ شاہ جی آپ کا نہیں، سیدوں کا آپ کا نہیں کریں گے، غیر سیدوں کا۔ پوری اہل بیت موجود ہے پردے میں، خدا جانے وہ میری کون سی خوش قسمت بہن ہے جس کے پاس علی کی شہزادی بیٹھی ہے، اور وہ شہزادی کے پاس 4 سالہ بطول بیٹھی ہے۔ ابھی آپ رو رہے ہیں، وہ پوچھ رہی ہے کہ اماں یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، کہتی نہیں بیٹی اس رشتہ دار نہیں ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ پھوڑی دار ہیں، یہ ماتمدار ہیں۔ تو چوتھی جو 4 سالہ بطول ہے نا، وہ حسرت کرتی کاش یہ کربلا میں ہوتے، اماں میرے منہ پہ شمر کو تماچے نہ مارنے دیتے، کاش یہ کربلا میں ہوتے، اماں میرے شمر سے دور نہ چھنے دیتے۔ میں کہتا ہوں، آپ سب کی نیابت میں کہتا ہوں، شہزادی اگر ہم کربلا میں ہوتے، ہم اپنی بیٹیوں کے منہ شمر کے سامنے کر دیتے۔ میں کہتا شمر میری بیٹی کے منہ پہ تماچے مارو، میری بیٹی کے کانوں سے جنبوں سے چھین لو، لیکن جناب اس 4 سالہ بطول کے قریب نہ جائے۔ رونا نہیں آتا، ہائے کر دینا، نہیں بھی رونا آتا۔ کہتے بابا اگر آپ چاہتے ہیں بہنوں کو لے آئیں، آپ کی زندگی میں کوفہ دکھا دیں۔ میں نے لفظ کہا جو آپ بڑے عزادار ہیں، کچھی کا آپ جو ہے نا، آپ کچھی کا آپ جو ہے نا دھنی کا مقام رکھتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی کچھی میں عزادار نہیں ہے۔ کہا بیٹا جی تو چاہتا ہے لے آؤ۔ بابا ہم جاتے ہیں، مولا نے 18 بیٹے بھیجے، تیار ہو، 18 بیٹے تیار ہو جاؤ، میری بیٹیوں کو لے کر آؤ۔ دعا مانگو جب بھی شہزادی مدینے سے نکلے کاش یہ 18 بیٹے ساتھ ہیں۔ جب بھی شہزادی، جملہ بڑا درس جملے ہیں، رونا نہیں آتا ہائے کر دینا، سجاد تیرا شکریہ ادا کر دے گا۔ جب جانے لگے بس جلدی کرتا ہوں، پیچھے بھی ذاکر صاحب کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ 9 بجے کھڑا کریں تو آدمی کچھ مصائب بھی پڑھ لے، یہ 9:15 پھر آدمی میں پڑھ نہیں سکتا، مجبوری ہے، مصائب کے دن ہیں، مصائب بھی تو پڑھنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا جی بابا جب مدینے سے نکلو گے نا، رات کو نکلنا، دن کو نہ نکلنا، اور بیٹا کسی کو اطلاع بھی نہیں دینا کہ میری جو ہے نا علی کی بیٹیاں جو ہے نا کوفے جا رہی ہیں۔ بابا تعمیل ہوگی، عباس جی بابا جب مدینے سے نکلو گے نا سفر پہ، تو 1 میل آگے ہوگا، اگر اس رستے پہ کوئی مسافر آ رہا ہے اسے کہنا یہ رستہ چھوڑ دو، علی کی شہزادیاں سفر کر رہی ہیں۔ بڑے درد والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مصائب پہ آپ تو میرے کا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا محمد بن حنفیہ کو، کہا محمد جی بابا بیٹا تو پیچھے ہوگا، کوئی اگر مسافر پیچھے سے آ رہا ہو تیزی کے عالم میں اسے کہنا رستہ بدلو، علی کی شہزادیاں اس رستے پہ ہیں۔ حسن جی بابا تو میری بیٹیوں کے دائیں طرف ہوگا، حسین جی بابا تو میری بیٹیوں کے محمل کے بائیں طرف ہوگا، اور باقی بیٹوں کو کہتے ہیں آپ میری بیٹیوں کا طواف کرتے رہیں گے۔ رات کو سفر کرنا، دن کو سفر نہیں کرنا، جہاں سپیدی صبح نمودار ہو وہاں ہی خیمہ دن ہو کے نماز پڑھنا، وہاں ہی دن کو رہنا۔ اگر رستے میں رات کو بھی میری بیٹیاں محسوس کرو کہ تھک گئی ہیں، ہائے 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 ہائے، وہاں ہی خیمہ زن ہو جانا۔ اگر محسوس کرو، کہا بابا حکم کی تعمیل۔ بابے کے قدموں پہ 18 بیٹوں نے سر رکھے، اجازت لی، مدینے آئے۔ مدینے کے باہر پہنچے، امام حسن نے کہا خیمہ زن ہو جاؤ، ہو گئے، اطلاع بھیجی کہ علی کے 18 بیٹے مدینے آ رہے ہیں۔ آپ بتاؤ جب بہنوں نے سنا ہوگا ہمارے 18 بھائی آ رہے ہیں، ان کے دل میں کتنی محبت اٹھی ہوگی۔ فوراً سیدہ چونکہ سردار تھی نا، فوراً کہا میرے بھائیوں کی کرسیاں لگاؤ، میرے بھائیوں کے جو ہے نا وہ بستروں کو جو ہے نا کمروں کو جو ہے درست کرو، کنیزوں کو حکم دیا، کرسیاں لگ گئی، کمرے درست ہو گئے۔ جب 18 بھائی داخل ہوئے نا
شہزادیاں دروازے پہ انتظار پہ کھڑی تھی. کیسے کہوں، جو ہی جناب حسن داخل ہوئے فوراً جو بڑی شہزادی تھی نا بہن، فوراً گلے لگ گئی بھائی کے. کوئی بہن جناب کوئی حسن کے گلے، کوئی حسین کے گلے، کوئی محمد بن حنفیہ کے گلے، کوئی عباس کے گلے، سب بھائیوں کے ساتھ گلے لگ رہی ہیں. اس کے بعد بھائیوں سے پوچھتے ہیں کیا سفر صحیح گزرا ہے؟ بھائی پوچھتے ہیں آپ مدینے میں صحیح رہی ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، کیونکہ 18 بھائیوں نے کیا تکلیف. اب ختم کروں کیونکہ وقت بالکل شارٹ ہے. اب مدینے سے نکلے، سفر شروع ہوا. جناب عباس آگے، جناب حنفیہ پیچھے، دائیں حسن بائیں حسین. جس طرح حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں باقی طواف. جب کوفہ پہنچے نا تو باہر خیمہ زن ہو گئے، کیونکہ مولا نے کہا تھا جب کوفے آ جائیں تو خود کوفے میں جو ہے نا داخل نہیں کرنا، میں اپنی بیٹیوں کو داخل کروں گا. تو علی بادشاہ کو اطلاع ملی. آپ ذرا مقتل پڑے. علی نے پاؤں میں جوتی نہیں سنبھالی، پاؤں ننگے سر ننگے. مولا بال بکھرے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. جہاں آپ خیمے تھے خیمے میں داخل ہوئے. 18 تینوں بیٹیاں اٹھی، گلے لگایا. کہا رستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا بابا میرا بھائی حسن میرے ساتھ تھا، میرا بھائی عباس میرے ساتھ تھا، میرا حسین تھا، میرا محمد بن حنفیہ تھا، کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اب علی نے پہلے تو بھائی لے کر آئے تھے نا، اب علی نے جو تھی نا اونٹ سواری کی جو مہار تھی وہ اپنی کمر سے باندھی اور پاؤں ننگے چل. جب کوفے میں داخل ہوئے نا مین گیٹ پہ تو کھڑے کھڑے اور علی کی آنکھیں ساون کے بدل بنے ہوئے ہیں. ہائے 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 ہائے. آہستہ آہستہ کہتے بیٹی ذرا میری طرف دیکھو نا، یہ بازار جو مقام پہ پہنچی ہے یہ مین دروازہ ہے. ہائے کرو رونا نہیں آ رہا. یہ مین دروازہ ہے. شہزادی نے دیکھا، تھوڑا سا اور چلے. کہا بیٹی ذرا دیکھنا، یہ فلاں چوک ہے. پھر تھوڑا چلے آگے، پھر کہا بیٹی ذرا پھر دیکھنا، یہ فلاں موڑ ہے. اب جب تیسری مرتبہ کہا تو شہزادی سے رہا نہیں گیا. کہا بابا یہ تعارف پہ جو ہے نا دروازے گلیوں کے، یہ بازاروں کے بیٹوں کو کرائے جاتے ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں. کہا بیٹی ممکن ہے کبھی بیٹا بن کر آنا پڑے. بات شریف ہو، آپ کے رونے کے لیے آج میں ایک بیان بھی کر رہا ہوں تاکہ گریے میں کمی نہ ہو. شہزادیاں داخل ہوئی، کوفے کی عورتیں آئیں. آ کر کہتے یا علی مقدر کی بات ہے، آپ کی شہزادیاں ہمارے شہر میں آئی ہیں، ہم زیارت کرنا چاہتی ہیں. سید فرماتے ہیں میری بیٹیاں بڑی دور سے آئی ہیں، تھکی ہوئی ہیں، آج نہیں کل آنا. دوسرا دن ہوئے، عورتیں آئیں. کہا اکٹھی اندر داخل نہیں ہونا، میری بیٹیوں نے ہجوم نہیں دیکھا ہوا. ہائے 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 ہائے. ایک ایک کر کے جانا، وہ باہر آگے پھر دوسری جائے گی. ایک شہزادی، مولا نے حکم دیا ایک شہزادی کو ملنے. بی بی گئی، دروازے پہ پہنچی، سلام کیا. بی بی نے جواب دیا، اشارہ کیا، پاس بٹھایا. پتنی کیا بات کی. جب وہ باہر نکلی تو روتی ہوئی باہر نکلی. علی بادشاہ کہتے جاتی تو یہاں مسکراتی جاتی ہیں کہ زیارت کے انداز مطلب یہ ذہن لے کر روتی ہوئی باہر آئی ہے. دوسری عورت گئی، وہ بھی اسے سلام کیا. جب باہر نکلی تو روتی ہوئی. جب تیسری عورت روتی ہوئی نکلی، اس وقت مولا نے پوچھا کہ جاتی ہو جب بڑی خوشی کے عالم میں، باہر نکلتی ہو تو روتی ہو. تو بی بی نے جو علی کو کہا وہ ایک بیان سن. عورتیں کہتی ہیں یا علی قسمت سے ہمارے شہر میں آپ کی بیٹیاں ہی زیارت کے ماحول میں جاتی ہیں، دروازے پہ جاتی ہیں، تیری بیٹی کو سلام کرتی ہیں، تیری بیٹی سلام کا جواب دیتی ہے، اشارہ کرتی ہے میرے قریب آ جاؤ. جب ہم قریب بیٹھتی ہیں ہمارا حال و احوال پوچھتی ہے، حوال و احوال پوچھ کے چہرے سے نقاب اٹھا کر کہتی ہے مجھے پہچان لو میں زینب ہوں. مجھے پہچان لو میں زینب ہے. اگر قسمت سے پھر تمہارے شہر میں اگر آنا پڑا، یہ پوچھنا نہ کسی سے یہ کون آئی ہے، میں زینب ہوں. میرا خیال